کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوئی، کہانی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ معاملات جو ہیں وہ بہت تیزی سے ایک مختلف اور بالکل اپوزٹ ڈگر پہ اب چل پڑے ہیں۔ فیض حمید کی سزا کا اس اسٹریٹجک ٹائم کے اوپر سنایا جانا، اس کی اہمیت کو بھی ہم اگنور نہیں کر آپ سکتے۔ جو موجودہ فوج ہے اور اس کے جو اعمال ہیں اور اس کی جو حرکتیں ہیں اور جس طریقے سے وہ اس نے اس ملک کے ساتھ اس کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹی ہیں، 1.5 لاکھ لوگوں کے گھروں میں کاروباریوں پہ انہوں نے حملہ کیا ہے، 50,000 سے زیادہ لوگوں کو اریسٹ کیا ہے، قتل و غارت کی ہے، 26 نومبر کی ہولی خون کی کھیلی، مرید کے کھیلی، یہ ساری حرکتوں کو اگر آپ اون کر رہے ہیں، وہ بہت بڑی غداری ہے پاکستان کے ساتھ اور تمام ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے شہادتیں دی ہیں اور جن کے ساتھ ظلم۔ صورتحال اس وقت بہت بھیانک ہے، ریاست سے بغاوت، ریاست سے غداری، یہ جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ مل کر یہ کہا جا رہا ہے کہ سیاسی عدم استحکام ملک کے اندر پیدا کیا، اور 9 مئی کے حوالے سے بھی فیض حمید کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ کہا جائے کہ اس سال کی سب سے بڑی خبر تو غلط نہیں ہوگا، فیض حمید کے خلاف فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ باقاعدہ طور پر سامنے آ چکا ہے، فیض حمید کے خلاف بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ جس طرح سے قیادت کے جانب سے کہا جا رہا تھا کہ یہ جو دسمبر کا مہینہ ہے اس میں بہت اہم فیصلہ ہونے جا رہا ہے فیض حمید سے متعلق، اور وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ 3 طاقتور موجودہ پاکستان کی 3 طاقتور اشخاص اور شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے جنرل فیض حمید سے اپنا بدلہ لیا ہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ تو آف کورس پاکستان کے کمانڈر ان چیف، پاکستان کے فیلڈ مارشل، پاکستان کے کمانڈر آف دا ڈیفنس فورسز جنرل عاصم منیر ہیں، جن کے ذہن میں ہمیشہ سے یہ تھا کہ فیض حمید ان کے کمپیٹیٹر ہیں، اور جون 2019 میں جب عمران خان نے انہیں ہٹا کے پری میچورلی 6 مہینے کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے انہیں ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی بنایا گیا، تو وہ ڈی جی جو فیض حمید نے ان کے خلاف یہ سازش کی تھی۔ دوسری اہم ترین شخصیت یہاں پہ نواز شریف صاحب ہیں، جن کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جنرل فیض حمید نے ان کے خلاف سازش کی، ان کی حکومت ختم ہونا، ان کی کمپنیز کے خلاف جو کیسز تھے ان کو جو جیل میں جانا پڑا، ان کو جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا اس کے ذمہ دار جنرل فیض حمید تھے۔ اور تیسری اس میں جو شخصیت بہت امپورٹنٹ ہے وہ فارمر چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ، جب پاکستان سپریم کورٹ کو آپ سپریم کورٹ کہہ سکتے تھے، اس وقت قاضی فائز عیسیٰ ہیں، جن کے ذہن میں یہ تھا کہ 2017 کا جو ڈیسیجن انہوں نے لکھا وہ قاضی فائز وہ بیسکلی ہم جنرل فیض حمید کے خلاف تھا، اور ان کے خلاف جو ریفرنسز بعد میں دائر کیے گئے جب ان کے برطانیہ کے 2, 2.5, 3 اپارٹمنٹ جو ہیں وہ نکل آئے جو انہوں نے چھپا کے رکھے ہوئے تھے، پوشیدہ تھے، تو اس کی تمام تر تحقیق کی ہے اور ان ریفرنسز کے پیچھے بھی جنرل فیض حمید ہیں۔ اب جنرل فیض حمید کو 4 چارجز پہ یہ سزا جو ہے وہ سنائی گئی ہے۔ اگر پاکستان ایک نارمل کنٹری ہو تو ہونا یہ چاہیے کہ پاکستان کی فوج کے جرنیلوں کو اور خاص کر کے جو ڈی جی آئی ایس آئیز ہیں انہیں عدالتیں اس چیز پہ سزا دیں کہ انہوں نے سویلین حکومتوں کے خلاف سازش کی، سویلین حکومتوں کو گرایا، آرمی چیف کے احکامات کے اوپر اس کے ساتھ مل کے انہوں نے پاکستان کے آئین کو سبورٹ کیا، تباہ کیا، اور سویلین الیکٹڈ حکومتوں کی اجازت کے بغیر بیرونی ممالک انکلوڈنگ ہندوستان میں انہوں نے دہشت گردی کروائی، جس سے پاکستان کے خارجہ تعلقات خراب ہوئے، پاکستان کا دنیا کے سامنے امیج جو ہے وہ ڈسٹرائے ہوا۔ لیکن یہاں پہ جنرل فیض حمید کے خلاف جو 4 چارجز ہیں وہ نسبتاً ہلکے ہیں۔ پہلا چارج یہ ہے کہ انہوں نے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کیا، تفصیلات ہمارے سامنے نہیں ہیں کہ وہ کون سا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کی جس کے نتیجے میں ریاست کے مفادات کو نقصان پہنچا۔ تیسرا یہ ہے کہ اپنے سرکاری جو ان کے اختیارات تھے اس سے انہوں نے تجاوز کیا، اپنے ریسورسز کا غلط استعمال کیا، اور چوتھا یہ ہے کہ انہوں نے ایک پرائیویٹ شخص جو ہے میرا خیال وہ بزنس مین معیز ہیں جن کی کمپلین جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں پہنچائی گئی تھی، ان کو انہوں نے نقصان پہنچایا۔ اس کی پازیٹیو پہلو کیا ہے، جہاں اس میں ایک سیڈ مومنٹ ہے پاکستان کی فوج کے لیے کیونکہ اب کٹا کھل گیا ہے، اور پازیٹیو سائڈ اس کی یہ ہے کہ کٹا کھل گیا ہے، جو آج تک ایک بندھن تھا، جو ایک رکاوٹ تھی، جو ایک ہیزیٹیشن تھی کہ جرنیلوں کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، ان کو سزا نہیں مل سکتی، وہ ماشاءاللہ جنرل عاصم منیر کی فوج نے خود ختم کر دیا ہے، اور مجھے بہت امید ہے کہ آنے والے سالوں میں
पाकिस्तानी फ़ौज के बहुत से और जर्नलों को इसी तरह से अदालतें, इधर की अदालत हो उधर की अदालत हो, उनको इसी तरह से सज़ा देगी और वो ज़्यादा सीरियस किस्म के चार्जेस होंगे। अब बहरहाल इसकी बहुत सी तफसीलात अगले प्रोग्राम में हम मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं एक दिन के बाद ये वीलॉग कर रहा हूँ। मेरी कोई तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ सीजनल प्रॉब्लम था या पता नहीं क्या था, फूड पॉइजनिंग वगैरह थी, तो जिसकी वजह से बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिनके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सका। ये पहली बार नहीं है कि किसी आर्मी के ऑफिसर को पॉलिटिकल रिलेटेड मामलों में जेल हुई हो। मुशर्रफ को जेल हुई थी, लेकिन मुशर्रफ को सजा हुई थी, जेल कभी नहीं गए, मुशर्रफ कभी जेल नहीं गए। उनको वो कोर्ट से भागे, जब उनको सजा सुनाई गई वो कोर्ट से अपना पैदल निकले, वो पैदल निकल के गाड़ी में बैठे और अपने घर पहुंच गए, और वो घर के बाद फिर वो बाहर चले गए कंट्री से। जनरल फैज हमीद जो कि इमरान खान के साथ ही रहे हैं, जो कि तालिबान की हुकूमत बनने के वक्त जो है बार बार अफगानिस्तान का चक्कर लगा रहे थे, और उनकी कई फोटोज, बल्कि ये फोटो जो मैंने दिखाई है वो भी उनकी उसी वक्त की है जबकि वो अफगानिस्तान जो है वो गए हुए थे और तालिबान की हुकूमत जो है वो बनने जा रही थी। और इस वक्त लेफ्टिनेंट फैज हमीद साहब जो हैं उनको जी तकरीबन 14 साल की कैद बामुशक्कत, जी हाँ 14 साल की सजा जो है वो सुना दी गई है।